بطول آئی تھنک کل یہ بہت بڑا فیصلہ آیا, کل ساری شام جو ہے اس پہ گفتگو ہوتی رہی, بلکہ یہ شاید کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان میں نا ایک شاک ویوز گئی ہیں اس فیصلے کے حوالے سے. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسا ہوگا. ادارہ جو ہے وہ اپنے اتنے سینئر, اتنے ہائی پروفائل, اتنے ویل نون, طاقتور, با اختیار شخص کو اس طریقے سے جو ہے وہ حراست میں لے گا وغیرہ. اچھا, اب کیونکہ اب اس اناؤنسمنٹ کو ایک دن گزر گیا ہے تو میرے خیال میں اس کے دو پہلو ہیں جس پہ بطول ہمیں آج بات کرنی چاہیے. پہلا تو یہ کہ اب اس کا جو موجودہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے, یعنی اس وقت جو ہماری سیاسی صورتحال ہے, اس پہ اس جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کا کیا اثر پڑے گا, ایک تو بڑا سوال ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ایک ہلکا سا ہٹ کے ایک ایشو ہے, لیکن ہٹ کے نہیں ہے. جو ان کے اوپر چارجز لگے نا, ان میں سے جو ہم نے کل بڑی بات کی, جو دوسرا چارج تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے, آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, اور اس میں ظاہر بات ہے ان کا پی ٹی آئی سے جو ایک کنیکشن اس پہ بات ہو رہی. لیکن جو اس سے پہلے جو چارج ہے نا ٹاپ سٹی کا, آئی تھنک آج میں تھوڑا سا اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ اس کا ایک اور بڑا اینگل ہے جو اس بڑی باتوں میں اور بڑی سٹوریز میں ہم اکثر و بیشتر اوور لک کر جاتے ہیں. لیکن پہلے ذرا اس کا پولیٹیکل اینگل دیکھ لیں. بطول دیکھیے, کل سے جو بیانات آ رہے ہیں پہلے تو ذرا اس کا موازنہ کریں نا. گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں, بڑے خوش ہیں وہ, اور وہ اس لیے خوش ہیں کیونکہ کلیئر ظاہر بات ہے, وہ تو پی ایم ایل این تو کہتی تھی کہ فیض حمید صاحب کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو اتنا رگڑا لگا وغیرہ وغیرہ. اور مریم صاحبہ کا ایک انٹرویو میں ابھی کل بھی کلپ بھی چل رہا تھا, مریم کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے وغیرہ. تو وہ ظاہر بات ہے گورنمنٹ جو ہے وہ تو اس کا جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ اتنی سرپرائزنگ بات نہیں ہے. میں زیادہ کیوریس تھا کہ پی ٹی آئی کا ریئیکشن کیا آئے گا, کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ ایکنالجڈ ہے, بلکہ پی ٹی آئی والے اس کو بہت عرصے سے کہا کرتے تھے کہ اچھی بات ہے جی ہے, اور آرمی چیف ان کو بنانا ہے, ٹرینڈز چلتے رہیں. تو میں بحیثیت ایک صحافی میں یہ ذرا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ریئیکشن دیں گے. ظاہر بات ہے کیلکولیٹڈ ریئیکشن آیا ہے اور بالکل ہینڈز آف ہے, یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑنا, جو کہ پہلے وہ جڑے ہوئے تھے. اب انہوں نے فوری طور پر اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے, بلکہ پہلے تو ان کے جو بیرسٹر جو گوہر ہیں ان کا بھی یہی آیا کہ جو آرمی کا اندرونی معاملہ ہے, اور اگر ایسا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بڑے نیوٹرل سا ریئیکشن. آج جو عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی آج یہ کہا کہ بھئی عمران خان صاحب کا کیا ریئیکشن ہے, تو وہ بھی اگر ہم سن لیں, سنوائیں ذرا. خان صاحب اس معاملے کے اوپر بالکل کلیئر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ یا جنرل فیض کے ساتھ پولیٹیکل کسی قسم کا کوئی ریلیشن نہیں تھا. ان کے ساتھ میرا ریلیشن اکتوبر 2021 تک تھا, جب تک ان کی اپوائنٹمنٹ رہی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا جنرل فیض کے ساتھ صرف پروفیشنل تعلق تھا. اچھا, اب چلیں, یہ بھی تو انہوں نے بھی کر دیا. تو یعنی بیسکلی پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ اس ٹائم جو ہے وہ ان کو ہاتھ لگانا ہی جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ جلانے کے مترادف ہے, تو بالکل پیچھے ہٹ گئے. لیکن دیکھیے بطول, جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ایک تو وہ ہے جو ہو گیا, کل ہو گیا. جو نیکسٹ چیز ہے وہ یہ کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے, کیا از دیٹ دی اینڈ آف دا میٹر؟ نو, ایکچولی اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا میٹر. ہمیں لگتا ہے کہ معاملات آگے بڑھیں گے. اچھا, اب وہ کدھر جائیں گے؟ فیض حمید صاحب کا اگر کورٹ مارشل ہوگا تو وہ صرف انہی دو گراؤنڈز پہ ہوگا, اور ان میں بھی جو دوسرا والا گراؤنڈ ہے کہ ان کی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد مختلف ایکٹیویٹیز میں شامل تھے, ہمیں نہیں پتا ہو کیا, وضاحت نہیں ہوئی. لیکن کل فیصل واڈا صاحب بھی ہمارے پروگرام میں تھے, اس کے بعد کل وہ دیگر پروگرامز میں بھی تھے, اور وہ بڑے عرصے سے اس طرح کی باتیں کرتے آ رہے تھے. اینڈ ہی از کنسیڈرڈ ایز somebody who is in the know, ان کے پاس اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں. تو انہوں نے جو کچھ کل کہا, میرے خیال میں ایک بار پھر اپنے ویورز کی یاد دہانی کے لیے وہ ہم سنوا دیتے ہیں, کیونکہ ادھر سے تھوڑی سی پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. سنوائیے ذرا. میں نے آپ کو ارشد شریف کا کیس کھلے گا, 9 مئی کا واقعہ سالو ہوگا, میٹھے الگ الگ کلر کے لوگ پی ٹی آئی کے نظر آئیں گے, فیض حمید کو ڈس اون کریں گے, اپنی چیزیں بھی اس پہ اور مزید تھوپیں گے. ابھی یہ گینگ پورا برسٹ نہیں ہوا, اس گینگ کا پاکستان کا سب سے بڑا بت توڑا گیا. اب آپ کو اینالسٹ, آپ کو وی لاگرز, آپ کو ملک کو بدنام کرنے والے لوگ, آپ کو پولیٹیکل پارٹیاں دیگر جو ہیں وہ سب اچھے بچے بن کے دکھائیں گے آپ کو. اور جو بونے ہیں, جو پشت پناہی کر رہے ہیں اپنی جگہوں پہ بیٹھ کر, وہ بھی ایڈریس ہوں گے کہ ان کو ایکچولی اپنا, وہ ملک کے باپ بنے, ان کو اپنا باپ یاد آئے گا. یہ جن بھوت فیض حمید
اور بانی اور پی ٹی آئی یہ سارے جسم اور ایک جان ہے. کنٹینرز میں فون کر رہے تھے جو بتا رہے تھے کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آج بھی باپ بنے ہوئے. ایکچوئل فیکشن ہے ادارے پاکستان اور سیاسی کانسپریسی پاکستان کے خلاف بغاوت اس کے زمرے کے اندر ہی اکیلا نہیں آئے گا. اس کے ساتھ یہ تو شروعات بتا دی گئی, پہلا ملک کا طاقتور بت توڑ دیا ہے. اچھا اب بطول دیکھیں انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی, ملک کے خلاف بغاوت وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ ابھی ہمارے پاس اس طرح کی کوئی پبلشلی کوئی انفارمیشن نہیں آئی ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جب آگے بڑھے گا تو اس میں فیض حمید صاحب کے اوپر عین ممکن ہے کہ وہ چارجز آئیں, وہ الزامات آئیں جن کا اشارہ جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب دے رہے ہیں. اب بڑا سوال جو اس وقت ہوگا کہ بھائی چلیں الزام لگانا تو آسان ہے نا, کوئی کسی پہ لگا دے. بات تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کے الزام جب لگائیں تو آپ کے پاس ثبوت ہو, اور وہ ایسا ثبوت ہو جن کی بنیاد پہ قانونی کارروائی ہو سکے. اب یہ جو ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہیں, اسٹیبلش ہو گیا ہے. جو دوسرے معاملات ہیں اس میں بھی ہو گیا, لیکن مئی 9 بگ کوسچن ہے نا, کل سے بات ہو رہی ہے بطول کہ نہیں جی یہ مئی 9 میں بھی انوالو تھے, یا وہ کیا انوالومنٹ تھی, کوئی کہتا ہے جی وہ پلانر تھے, کوئی کہتا ہے کچھ تھا, واللہ عالم ہمیں نہیں معلوم. لیکن مئی 9 سے ان کو جوڑنا اگر ایسا ہے تو اس وقت ان کا کنیکشن پی ٹی آئی سے جو کہ اسٹیبلشڈ ہے, اور جو دوسرا پیراگراف ہے پریس ریلیز کا کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل تھے جو کہ آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہے, اس کا مطلب موسٹ لائکلی یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, تو وچ مینس کہ پی ٹی آئی کا کنیکشن لگ رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی جتنا بھی کہہ دے کہ ہم انہیں ڈسون کر رہے ہیں یا فوج اپنے مطابق ان کو ٹریٹ کرے, آنے والے وقت میں پی ٹی آئی اس سے مبرہ نہیں ہو سکتی. موسٹ پروبیبلی دے آر گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل فار اینی تھنگ. اب یہ دیکھیں نا, یہی ایکچولی نقطہ ہے بطول, وچ از وائی یو آر سچ شارپ جرنلسٹ. آپ نے نقطہ پکڑ لیا. نقطہ ایکچولی یہی ہے کہ کس طریقے سے جنرل فیض حمید اور پی ٹی آئی کا کنیکشن اسٹیبلش ہوگا, کیونکہ دیکھیں نا کورٹ مارشل جو ہے وہ ایک لیگل پروسیس ہے آرمی کے اندر. لیگل پروسیس میں کورٹ جائے چاہے وہ سول کورٹ نہیں ہے, آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے, پھر آپ نے اگر لوگوں کو بھی کنونس کرنا ہے تو پھر آپ نے کو پروف دینا ہے. تو یہ کیسے اسٹیبلش ہوگا پی ٹی آئی کا کنیکشن اور جنرل فیض حمید کا کنیکشن اور مئی 9 اور اس طرح کی اور معاملات؟ اگر یہ کنیکشن لگ گیا اس کے لیے دوسری طرف ادارے کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے اگر اس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے تو وہ جو بھی ایویڈنس آپ سامنے لے کے آئیں گے وہ اتنی کریڈیبل ہو, وہ اتنی بلیویبل ہو, وہ اتنی سبسٹینٹیو ہو کہ لوگ کہہ سکیں کہ ہاں جی بات تو بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ نہ کہہ کے دیکھیں جی یہ بھی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سیاسی طور پر جو ہے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں معاملات ابھی آگے جا رہے ہیں اور معاملات اور زیادہ سیریس ہو رہے ہیں. اور صاحب یہ فوج کے ادارے میں بھی تو اپنی نوعیت کا پہلا ہی کیس اور کردار ہے جو اتنا ہائپ پکڑ گیا, اور اس کا جو انجام ہوگا وہ پھر دیکھ رہے ہیں سب. اب دیکھیں بالکل, اور اس میں جو ایک جو پی ٹی آئی کو جو ایک خوف ہے یا خدشہ ہے وہ وہی ہے جو کل شیر افضل مروت صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا. وہ بھی اگر آپ سنوا دینا تو جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑی سی شاید اس میں مزید کلیئرٹی آ جائے. سنوائیے جی. فیض حمید جو ہے اس کو خان صاحب کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو ہے گرفتار کیا گیا ہو, اگر اس کو خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جانا مقصود ہے تو ایسی صورت میں پھر شاید وہ وعدہ معاف گواہ کی صورت میں سامنے آئے. یعنی کہ اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تو اچھا, اب یہ پاسبلٹی پہلے نہیں تھی لیکن یہ انہوں نے خود کہہ دی ہے, تو اب یہ مارکیٹ میں یہ سودا آ گیا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ بھئی وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے, اور اگر بنے تو کس کے خلاف بنیں گے؟ نو پرائزز فار گیسنگ دی رائٹ آنسر. ہمیں کچھ نالج ہے کہ ٹرائلز کیسے ہوتے ہیں, تو اس میں ڈیفنس کا تو بالکل ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا, وہ بالکل اپنی نوعیت کے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال مطلب ہے کہ یہ معاملات اب تھوڑے سیریس ہوتے جا رہے ہیں, اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ کنیکشن ہے پاکستان کی موجودہ. چلیے تھوڑا لائٹر